اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مریم کی اس آیت 62 کا آخری فقرہ رہ گیا تھا۔ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، اور ان کے لیے ان کا رزق ہوگا اس میں صبح و شام۔ اس کا پہلا فقرہ تو یہ تھا کہ جنت میں کوئی لغو بات نہیں سنی جائے گی، لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما، مگر سلامتی ہی سلامتی۔ اور اس آیت 62 کا آخری فقرہ ہے وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، اور ان کے لیے ان کا رزق ہوگا اس میں یعنی جنت میں صبح و شام۔ اگلی آیت 63 ہے تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، یہ ہے وہ جنت جس کا ہم وارث بنائیں گے اپنے بندوں میں سے ان کو جو متقی ہوں گے۔ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، یہ اگلی آیت 63 ہے۔ اور یہ ہے وہ جنت جس کا ہم وارث بنائیں گے اپنے نیک بندوں میں سے ان کو جو متقی ہوں گے۔ آگے چلتے ہیں آیت 64 کی طرف۔ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نازل نہیں ہوتے مگر آپ کے رب کے حکم سے، یعنی ہم آپ کے رب کے حکم سے ہی نازل ہوتے ہیں۔ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، یہ آیت 64 ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نازل نہیں ہوتے مگر آپ کے رب کے حکم سے۔ اس آیت میں یعنی آیت 64 میں ایک اہم مضمون ہے، اور یہ اس مضمون کی پہلی کڑی ہے۔ مضمون کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کے ساتھ انتہائی محبت تھی، قرآن مجید کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی لگاؤ تھا، اور اسی وجہ سے اگر وحی میں وقفہ ہو جایا کرتا تھا تو آپ کو بہت بھاری اور شاق گزرتا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا اور آرزو یہ رہتی تھی کہ وحی جلد سے جلد آتی رہے تاکہ اس وحی کے ذریعے سے وہ اپنے وجود کو زیادہ سے زیادہ منور کرتے رہیں۔ اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے شکوہ کیا کہ آپ کی آمد وقفے وقفے سے ہوتی ہے اور ہم انتظار کرتے رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شکوے کا یہاں جواب دیا گیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنی مرضی سے نازل نہیں ہوتے ہیں، ہم اپنی مرضی سے نہیں آتے ہیں، ہم تو آپ کے پروردگار کے حکم کے پابند ہیں اور اسی کا حکم ہوتا ہے تو ہم نازل ہوتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکہ قرآن مجید کے ساتھ انتہائی لگاؤ تھا، انتہائی محبت تھی، اس وجہ سے اگر وحی میں کچھ وقفہ ہو جایا کرتا تھا تو یہ آپ کو بہت بھاری اور شاق گزرتا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمنا اور آرزو رہتی تھی کہ وحی جلد سے جلد آتی رہے تاکہ وہ اس سے اپنے وجود کو زیادہ سے زیادہ منور کرتے رہیں۔ اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے شکوہ کیا کہ آپ کی آمد وقفے وقفے سے ہوتی ہے اور ہم انتظار کرتے رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شکوے کا یہاں جواب دیا گیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنی مرضی سے وحی لے کر نازل نہیں ہوتے ہیں، ہم تو آپ کے پروردگار کے حکم کے پابند ہیں اور اسی کا حکم ہوتا ہے تو ہم وحی لے کر نازل ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری میں بھی یہ واقعہ شان نزول کے اعتبار سے، شان نزول کے لحاظ سے بیان کیا گیا ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے یہ آرزو ظاہر فرمائی کہ ذرا زیادہ آیا کرو. پھر قرآن میں اس کا یہ جواب آیا جو ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اس مضمون کو مفسرین نے اور بھی اپنے اپنے طریقوں سے بیان کیا ہے. ایک تو یہی طریقہ جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا، اس کے علاوہ بھی مفسرین نے اپنے اپنے طریقوں سے اس مضمون کو بیان کیا ہے. ہمارے لیے آیت کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے. آگے اسی آیت میں ہے لہو ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذالک، اسی کے اختیار میں ہے جو ہمارے آگے ہے اور جو ہمارے پیچھے ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے. لہو ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذالک، یہ بھی اسی آیت کا آخری فقرہ ہے. اسی کے اختیار میں ہے جو ہمارے آگے ہے اور جو ہمارے پیچھے ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے. ان الفاظ میں بہت گہرائی پائی جاتی ہے اور دراصل فرشتوں کی یہی شان ہوا کرتی ہے کہ فرشتے اللہ کے احکامات سے ذرہ برابر بھی حکم عدولی نہیں کرتے. اور یہ بات ہم سورہ تحریم میں بھی تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے. وہاں الفاظ آئے ہیں لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. وہ اللہ کی یعنی فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جس کا وہ انہیں حکم دے، اور وہی کرتے ہیں، وہی کچھ کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے. اور اس آیت 64 کا آخر ہے وما کان ربک نسیا، اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے. وما کان ربک نسیا، یہ اس آیت 64 کا آخری فقرہ ہے. اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے رب کی اجازت اور مشیت سے ہی وحی لے کر نازل ہوتے ہیں. اور اس میں جو تاخیر ہوتی ہے، اس میں جو وقفہ ہوتا ہے، وہ کسی بھولنے کی وجہ سے نہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ بھول گیا ہو، کسی بھولنے کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ اللہ کی مرضی اور حکمت سے ہی ہوتا ہے. تو یہ آیت 64 کا آخری فقرہ تھا. آگے چلتے ہیں آیت 65 کی طرف. رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتی هل تعلم له سمیا. وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور اس کا جو ان دونوں کے درمیان ہے، بس آپ اس کی عبادت کریں اور جمے رہیں اس کی عبادت پر. کیا آپ جانتے ہیں اس کا کوئی ہم نام؟ یہ تو ترجمہ ہوا آیت 65 کا. رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتی هل تعلم له سمیا. وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور اس کا جو ان دونوں کے درمیان ہے، بس آپ اپنے رب کی عبادت کریں اور جمے رہیں اس کی عبادت پر. هل تعلم له سمیا، کیا آپ جانتے ہیں اس کا کوئی ہم نام؟ مطلب یہ ہے، ظاہر سی بات ہے، جو اللہ کی صفات ہیں اور جو اللہ کی شان ہے، ایسی صفات اور ایسی شان رکھنے والی کوئی ہستی اس ساری کائنات میں ہرگز موجود نہیں ہے. یہاں اس آیت میں وَاسْتَبِرْ کا لفظ آیا ہے اور اس کے معنی آتے ہیں تکلیف اور مشقت میں ثابت قدم رہنا. وَاسْتَبِرْ کا جو یہ لفظ آیا ہے، اس کے معنی آتے ہیں تکلیف اور مشقت میں ثابت قدم رہنا. اس لفظ سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ عبادت میں ہمیشگی پر مشقت ہوتی ہے. جو شخص عبادت میں ہمیشگی اختیار کرتا ہے، ظاہر سی بات ہے کچھ نہ کچھ تو مشقت ہوتی ہی ہے. فجر کی نماز کے لیے صبح کو جاگنا ہوتا ہے. یہ جو لوگ تہجد کے عادی ہیں،
تہجد میں جاگتے ہیں، اپنی نیند کو قربان کرنا ہوتا ہے، ظہر کے لیے، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء۔ تو عبادت میں جو ہمیشگی ہے، مشقت ہوتی ہے، ایک عبادت گزار کو، ایک عبادت میں پابندی رکھنے والے کو اس کام کے لیے تیار رہنا چاہیے اور اس مشقت کو خوشی کے ساتھ برداشت کرنا چاہیے۔ اور اس آیت کے دوسرے فقرے میں جو یہ بات کہی گئی ہے، هل تعلم له سمیہ، کیا آپ جانتے ہیں اس کا کوئی ہم نام؟ اصل میں یہاں پر سمیہ کا لفظ لایا گیا ہے اور لفظ سمیہ کے مشہور معنی ہم نام کے آتے ہیں، یعنی ایک شخص کا نام ہو دوسرے شخص کے نام کی طرح۔ سمیہ، سمی کے مشہور معنی ہم نام، اور یہ عجیب اتفاق سمجھ لیجیے آپ، یا اللہ کی عجیب حکمت سمجھ لیجیے کہ مشرکین مکہ نے اور جتنے بھی مشرکین ہیں اگرچہ عبادت میں اللہ کے ساتھ دوسرے معبود ٹھہراتے ہیں، اور مشرکین مکہ ان سب کو الہ یعنی معبود کہتے تھے، مگر کسی نے لفظ اللہ کو کسی باطل معبود کا کبھی نام نہیں رکھا۔ یہ ایک تکوینی اور تقدیری فیصلہ ہے کہ دنیا میں اللہ کے نام سے کوئی باطل معبود مشہور نہیں ہوا، الحمدللہ۔ اس لیے اس معنی کے اعتبار سے بھی مضمون آیت کا واضح ہے کہ دنیا میں اللہ کا کوئی ہم نام نہیں ہے، یعنی جس طرح سے صفات میں اور شان میں اللہ کی صفات جیسا کوئی شخص یا کوئی ہستی کائنات میں موجود نہیں، ایسے ہی اللہ کا ہم نام بھی کائنات میں موجود نہیں۔ اگلی آیت 66 ہے، وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، اور انسان کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو پھر مجھے زندہ کر کے نکال لیا جائے گا۔ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، یہ آیت 66 ہے سورہ مریم کی۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، اور انسان کہتا ہے، وَيَقُولُ الْإِنسان، اور انسان کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو پھر مجھے زندہ کر کے نکال لیا جائے گا۔ دراصل یہ ان لوگوں کا قول نقل ہوا ہے جو بعث بعد الموت، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے منکر تھے۔ مشرکین مکہ کے اس عقیدے کے بارے میں پہلے بھی کئی بار بیان کیا جا چکا ہے۔ اگلی آیت 67 بھی اسی سے متعلق ہے، اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا، کیا انسان یہ بات یاد نہیں کرتا کہ ہم نے ہی اسے پیدا کیا تھا اس سے پہلے جبکہ وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ من قبل ولم یک شیئا، اس سے پہلے کیا انسان یہ بات یاد نہیں کرتا کہ ہم نے ہی اسے پیدا کیا تھا اس سے پہلے جبکہ وہ کچھ بھی نہیں تھا؟ مطلب یہ ہے کہ آج جو انسان حیران ہو کر پوچھتا ہے کہ بھلا مرنے کے بعد پھر سے کیسے زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا، کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ نے اسے اس وقت ایک انسان کی صورت میں پیدا کیا تھا جب وہ کچھ بھی نہیں تھا، اور جب اللہ کے لیے اسے دوبارہ زندہ کر دینا، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اسے دوبارہ زندہ کر دینا یہ کیسے مشکل ہو سکتا ہے؟ اگلی آیت 68 ہے، فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا، تو آپ کے رب کی قسم ہم ضرور جمع کریں گے انہیں اور تمام شیطانوں کو بھی، پھر ہم ضرور حاضر کریں گے انہیں جہنم کے گرد گھٹنوں کے بل گرے ہوئے۔ یہ آیت 68 ہے، فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا، تو آپ کے رب کی قسم ہم ضرور جمع کریں گے انہیں اور تمام شیطانوں کو بھی، پھر ہم ضرور حاضر کریں گے انہیں جہنم کے گرد، یعنی جہنم کے آس پاس، حول جہنم، جہنم کے آس پاس، جہنم کے گرد
گھٹنوں کے بل گرے ہوئے۔ تفسیر عثمانی میں ہے کہ یہ منکرین ان شیاطین کے ساتھ میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضر کیے جائیں گے جو انہیں گمراہ کرتے تھے۔ ہر مجرم کا شیطان اس کے ساتھ کھڑا ہوا آئے گا۔ اگلی آیت 69 ہے، ثم لننزعن من كل شیعۃ ایہم اشد علی الرحمن عتیا، پھر ہم ضرور چھانٹ کر نکال لیں گے ہر گروہ میں سے ہر اس شخص کو جو ان میں سب سے زیادہ سخت تھا رحمان کے خلاف سرکشی میں۔ پھر ہم ضرور چھانٹ کر نکال لیں گے ہر گروہ میں سے ہر اس شخص کو جو ان میں سب سے زیادہ سخت تھا رحمان کے خلاف سرکشی میں، یعنی اس اجتماع میں سے، یعنی جو میدان محشر کا اجتماع ہوگا، اس اجتماع میں سے ہر گروہ کے ایسے لیڈروں کو چن چن کر الگ کر لیا جائے گا جو اللہ کے معاملے میں زیادہ اکڑنے والے تھے اور اللہ کے مقابلے میں زیادہ سرکشی اور گستاخی میں وہ آگے رہتے تھے۔ چنانچہ ابو جہل، عقبہ ابن ابی معیط جیسے بڑے بڑے مجرموں کو چھانٹ کر الگ کر لیا جائے گا۔ سورہ یاسین میں بھی ہے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ یہ آیت 69 تھی۔ آگے چلتے ہیں آیت 70 کی طرف، ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَا صِلِيًّا، پھر ہم خوب جانتے ہیں ان لوگوں کو جو اس میں پہلے داخل ہونے والے ہیں، یعنی جہنم میں پہلے داخل ہونے والے ہیں یا داخل ہونے کے لائق ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ آیت 70 ہے، ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی بها صلیہ، پھر ہم خوب جانتے ہیں ان لوگوں کو جو ان میں پہلے داخل ہونے والے ہیں یا داخل ہونے کے لائق ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ منکرین کے ہر فرقے میں جو زیادہ بدماش، سرکش اور اکڑ والے تھے انہیں عام مجرموں سے الگ کر لیا جائے گا، اور پھر ان میں بھی جو بہت زیادہ سزا کے لائق اور دوزخ کے حقدار ہوں گے وہ اللہ کے علم میں ہیں، ان کو دوسرے مجرموں سے پہلے ہی آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی بها صلیہ، پھر ہم خوب جانتے ہیں ان لوگوں کو جو اس میں پہلے داخل ہونے والے ہیں یا داخل ہونے کے لائق ہیں، تو یہ اللہ کے علم میں ہے۔ آگے چلتے ہیں آیت 71 کی طرف، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، یہ آیت 71 ہے، اور تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو اس پر وارد نہ ہو، یہ آپ کے رب کا حتمی یعنی یقینی فیصلہ ہے۔ یہ آیت 71 کے الفاظ ہیں، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، اور تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو اس پر یعنی جہنم پر وارد نہ ہو۔ مرور کا ترجمہ بھی کیا گیا ہے، یعنی تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو اس جہنم پہ سے نہ گزرے، اور یہ آپ کے رب کا حتمی فیصلہ ہے۔ کانا علی ربک حتما مقضیہ، اور یہ آپ کے رب کا حتمی فیصلہ ہے، یعنی ایسا ضرور بالضرور ہو کر رہے گا۔ اس آیت کا مفہوم جو عام طور پر مفسرین نے بیان کیا ہے وہ یہی ہے کہ انسانوں کے تمام افراد کو جہنم کے اوپر پل صراط سے گزرنا ہوگا۔ اہل جنت اس روشنی میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں عطا کریں گے بڑی آسانی کے ساتھ پل صراط کو پار کر کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ جو نیک لوگ ہیں، اہل جنت ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ خاص روشنی عنایت فرمائے گا، اور اس روشنی کے سہارے سے بڑی آسانی کے ساتھ اہل جنت پل صراط کو پار کر کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ اہل جہنم ٹھوکریں کھا کر نیچے آگ میں گرتے جائیں گے۔ سورہ الحدید پارہ نمبر 27 میں
یہ مضمون تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا، اور وہیں یہ آئے گا بھی۔ اس آیت کی روح سے رہی یہ آیت، یعنی سورہ مریم کی آیت 71، تو اس آیت کی روح سے اتنا تو بالکل طے ہے کہ ہر انسان اس طریقے سے جہنم کے اوپر سے گزرے گا، اور جہنم کے اوپر سے انسان کو گزرنا ہوگا، اور اہل جنت کو اس کے اوپر سے گزارنے کا مقصد یہ ہے تاکہ جنتی اپنی آنکھوں سے دیکھ لے اور سمجھ لے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اسے کس ہولناک انجام سے بچا لیا ہے۔ جو اہل جنت ہیں، ان اہل جنت کو اس پر سے گزارنے کا مقصد یہی ہے تاکہ اہل جنت اور جنتی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں اور خوب سمجھ لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے، اپنی رحمت کے ذریعے سے ان کو کس ہولناک ٹھکانے سے بچا لیا ہے۔ اگلی آیتیں بھی اسی طرح کی ہیں، انشاءاللہ اس سے آگے ہم کل دیکھیں گے۔ یہ آیت 71 تک وضاحت سامنے آ چکی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔